السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ کیسی رہی پریکٹس آپ کی اپورشنمنٹ اور ایلوکیشن کی؟ کچھ کوشچن کیے کہ بس ایسے وقت ضائع کیا؟ نہیں یار، کچھ تو کرنا چاہیے تھا. اس نے کیا؟ ویری گڈ. ڈیلی کام کر لینا یہ اچھی عادت ہے، بیک لاگ نہیں اکٹھا کرنا چاہیے. اوکے، آج ہمیں وہی اسسمنٹ کرنی ہے، لیکن آج کی پریکٹس جیسا میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ الجبرک میتھڈ پر بیس کر رہی ہوگی. اگین وہی ریسیپروکل اپورشنمنٹ ہے، لیکن اس میں اب وہ ہم الجبرک فارمولا بنائیں گے اور اس پر دیکھتے ہوئے ایک ہی فگر کو ایک ہی مرتبہ میں ہم اپورشن کر دیں گے. تو آج بھی آپ کو سلائڈ زیادہ برداشت کرنا پڑے گی. اوکے، اور لکھنے کا کام بھی ہے، لہذا نوٹ بک اور بال پوائنٹ بہت ضروری. کیلکولیشن کا کام ہے، لہذا کیلکولیٹر بھی ضروری. اور پانی بھی رکھ لو یار، ضرورت پیش آتی ہے، کام زیادہ ہے، ٹینشن کو ریلیز کرتا ہے پانی پینا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، چلتے ہیں ہم فوری طور پر سلائڈ پر، اور اس میں ہم دیکھیں گے اب ایک کوشچن تو وہی ہے جو کہ آپ نے پچھلی مرتبہ بھی کیا تھا، وہی ریسیپروکل ریپیٹڈ میتھڈ والا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر وہ پیج ابھی موجود ہے تو وہ نکال لیجئے، اگر نہیں موجود تو چھوٹا سا کوشچن تھا، ہم اس کوشچن کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں سلائڈ پر. آئیے سلائڈ پر آپ کو کوشچن نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کوشچن کے اندر ہمارے پاس پروڈکشن کاسٹ سینٹر اور سروس کاسٹ سینٹر، دو کاسٹ سینٹرز تھے، جن میں پروڈکشن کاسٹ سینٹر میں مشیننگ اور فنیشنگ دو ڈپارٹمنٹس ہیں، اور سروس کاسٹ سینٹرز میں مینٹیننس اینڈ ایئر کنڈیشننگ دو ڈپارٹمنٹس ہیں. اور جناب مشیننگ کی، فنیشنگ کی، مینٹیننس کی اور ایئر کنڈیشننگ کی بالترتیب 100,000، 70,000، 40,000 اینڈ 30,000 کی کاسٹس ہیں، جن کا ٹوٹل بنتا ہے 2,40,000. اور اسی کوشچن میں آپ نیکسٹ دیکھیے، جو ہمیں اپورشنمنٹ ریشوز دی ہوئی ہیں کہ مینٹیننس سروس کاسٹ سینٹر کی جو کاسٹ ہوگی وہ 60% مشیننگ کے لیے، 15% فنیشنگ کے لیے اور 25% ایئر کنڈیشننگ کے لیے ہوگی. جبکہ ایئر کنڈیشننگ کی جو کاسٹ ہوگی وہ 70% مشیننگ کے لیے، 25% فنیشنگ کے لیے اور 5% مینٹیننس کے لیے ہوگی. تو یہ سوال جس سے کہ آپ آلریڈی فیملیئر ہیں کہ ریسیپروکل اپورشنمنٹ کا کوشچن ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے اسی کوشچن کو ریپیٹڈ میتھڈ کے ذریعے سے کیا تھا. اس مرتبہ اسی کوشچن کو ہم الجبرک میتھڈ کے ذریعے سے کریں گے. اب دیکھیے کہ جو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ ہے، سلائڈ پر آ جائیے دوبارہ. مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی جو کاسٹ ہے 40,000 روپے، وہ 40,000 روپے جب ڈیوائڈ ہوگی ایئر کنڈیشننگ میں تو اپنا ایک حصہ ایئر کنڈیشننگ کو دے گی، اور پھر ایئر کنڈیشننگ کی کاسٹ جب دوبارہ ڈیوائڈ ہوگی تو اپنا ایک حصہ مینٹیننس کو دے گی. لیکن ہم اب اس ریپیٹیشن کو ایک الجبرک فارمولا کے ذریعے سے کنٹرول کر لیں گے. وہ جناب الجبرک فارمولا ہے، آپ اس وقت اسکرین پر دیکھیے کہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ از اکول ٹو 40,000 جو اس کی اپنی کاسٹ ہے ہی، پلس 5% آف دا ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ. اور اسی طرح سے ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ جو کہ 30,000 ہے ہی، پلس 25% آف دا مینٹیننس ڈپارٹمنٹ. یہاں پر آپ اس کو تھوڑا سا الجبرک رنگ دینے کے لیے ایکس ایزیوم کر لیں مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو، اور وائی ایزیوم کر لیں ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کو. تو فارمولا کیا بنے گا؟ ایکس یعنی کہ کاسٹ آف مینٹیننس ڈپارٹمنٹ
is equal to 40,000 plus 5% of y, and y یعنی کہ cost of air conditioning department is equal to 30,000 plus 25% of x. آپ نے اپنی ابتدائی کلاسز میں اس قسم کی ایکویشنز دیکھی ہوں گی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جو ایکس کے نام سے ایکویشن بنائی, یعنی کہ مینٹیننس کاسٹ کو ہم نے ایکس سپوز کیا, اس ایکس کو ہم نے برابر رکھا مینٹیننس کی اپنی کاسٹ یعنی کہ 40,000 روپے پلس وائی کی ایک پرسنٹیج. اب وہ وائی کی ایک پرسنٹیج اس میں شامل ہوگی تو ایکس کی ٹوٹل کاسٹ آئے گی, اور وائی بذات خود اسکرین میں دیکھیے گا برابر ہے 30,000 پلس 25% آف ایکس کے. تو جناب آپ یہ کریں گے کہ ایکس والی ایکویشن میں جو وائی کی ویلیو بنتی ہے, وائی والی ایکویشن, وہ ساری کی ساری اٹھا کر پٹ کر دیں گے. دیکھیے کیسے کہ ایکس جو کہ برابر ہے 40,000 پلس 5% آف وائی, اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایکس برابر ہے 40% پلس 0.05 وائی کے. اب وہ وائی کی ایکویشن کو اس وائی کی جگہ ریپلیس کر دیں تو کیا بنے گی, آپ اس وقت سلائڈ پر دیکھیں کہ جب ہم وائی کی پوری ایکویشن کو, یعنی کہ جو وائی کی اپنی ویلیو اور کاسٹ بنتی ہے, اس کو ایکس والی ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کریں گے تو کچھ یوں ایکویشن بنے گی, ایکس از اکول ٹو 40,000 پلس 0.05 انٹو 30,000 پلس 0.25 آف ایکس. یہاں پر آ کے بریکٹ کلوز ہو جائے گی, یعنی کہ یہاں ہم نے اب وائی کی ویلیو کو پٹ کر دیا ایکویشن نمبر 1 میں. اب یہاں پر جب ہم ایکس کی کاسٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی اور ویریبل اس ایکویشن میں نظر نہیں آ رہا. اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں, ایکس از اکول ٹو 40,000. اب آپ دیکھ لیجئے نیکسٹ اسٹیپ میں, پچھلا اسٹیپ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور نیکسٹ اسٹیپ بھی نظر آ رہا ہے. پچھلے اسٹیپ میں جو آپ نے 0.05 کے آگے بریکٹ شروع کی تھی اور 30,000 پلس 0.25 ایکس لیا تھا, اب وہ 0.05 ملٹیپلائی کر رہا ہے 30,000 کے ساتھ, اور وہی 0.05 ملٹیپلائی کر رہا ہے 0.25 ایکس کے ساتھ. تو ایکویشن جناب آپ کو نظر آ رہی ہے اب ایکس از اکول ٹو 40,000 پلس 1,500, یعنی کہ 30,000 کا 5% یا 30,000 انٹو 0.05 gives us 1,500 پلس 0.0125. یہ 0.0125 کیسے آیا؟ آپ 0.25 کو کیلکولیٹر پر ملٹیپلائی کر کے دیکھیے 0.05 کے ساتھ, تو آپ کے پاس دیکھیے وہی آ رہا ہے 0.0125, اور ایکس تو آنا ہی ہے. لہذا اس کو مزید سمپلیفائی کریے, ہمیں صرف ایکس کی ویلیو ریکوائرڈ ہے. تو ایکس مائنس 0.0125 ایکس, یعنی کہ ایکویشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو ایکس کی ویلیو تھی اس کو جب ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لے کر جائیں گے تو وہ مائنس ہو جائے گی, اپنا سائن چینج کرے گی. لہذا ایکس مائنس وہ ویلیو, تو ہمارے پاس ایکس کی تمام ویلیوز لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آ گئیں. ایکس مائنس 0.0125 ایکس از اکول ٹو 41,500. وہ جو پچھلے اسٹیپ میں 40,000 اور 1,500 تھے پلس ہو گئے. اب جناب لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایکس مائنس 0.0125 ایکس کو جب ہم نیٹ آف کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 0.9875 ایکس, اور جب ہمیں صرف ایکس کی ویلیو ریکوائرڈ ہے تو 41,500 کو ڈیوائڈ کر دیں گے 0.9875 سے, تو ول گیٹ 42,025. یہ 42,025 آپ کے پاس ایکس ڈپارٹمنٹ, یعنی کہ ایکس ہم نے کیا ایزیوم کیا تھا, مینٹیننس ڈپارٹمنٹ. اس مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ آ گئی ہے جس کو اب ہم نے ایلوکیٹ کرنا ہے, جس میں کہ وائی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ جو ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کاسٹ بھی شامل ہے.
اور آپ کو معلوم ہے کہ وائی ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ جو تھی ہم نے بنائی تھی 30,000 پلس 0.25 آف ایکس. اب جناب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آ جائیے کہ اب وائی ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کتنی ہوگی, یعنی کہ ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کتنی ہوگی جو کہ ہمیں ایلوکیٹ کرنی ہے. ابھی ایلوکیشن کی طرف میں آؤں گا, ابھی آپ کو اس الجبرا سے باہر نکال لوں, پھر میں آپ کو دوبارہ سے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی طرف لے کر آؤں گا, اس کی ایلوکیشن سمجھاؤں گا. فی الحال یہاں پر اب ہمیں وائی کی ویلیو معلوم کرنی ہے. وائی از اکول ٹو 30,000 جو کہ اس کی اپنی کاسٹ ہے یہ ایئر کنڈیشننگ کی, پلس 25% آف ایکس. اب یہاں پر ہم ایکس کی کاسٹ کو ایز اٹ از پٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی کیلکولیٹ کی, وچ از 42,025. اب آپ دیکھیے اکویشن میں y از اکول ٹو کر آپ کے 40,506 روپیز بن رہے ہیں جو کہ وائی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ ہے جو کہ ایلوکیٹ کرنی ہے. اب اگلے اسٹیپ بہت سمپل, بہت آسان, کہ آپ نے ایکس ڈپارٹمنٹ یعنی کہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ اور وائی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کی اپنی اپنی کاسٹ معلوم کر لی. اب دیکھیے ذرا کہ اس کو ہم کیسے اپورشن کر رہے ہیں اس کی پروڈکشن کاسٹ سینٹرز کی طرف. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے 42,025 کی فگر ریکوائرڈ ہوگی, کیونکہ ہم الجبریکلی اس چیز کو معلوم کر چکے ہیں کہ 40,025 روپیز ہی کو ڈیوائڈ کرنے سے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ الٹیمیٹلی نیل ہوگا, یا دوسرے لفظوں میں مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ ہی 42,025 ہے. لہذا اب وہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ 42,025 کو جب دونوں پروڈکشن ڈپارٹمنٹس اور ایک سروس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہم ڈیوائڈ کریں گے, اسی ریشو میں جو ریشو آپ کو کوشچن میں دی ہوئی ہے پرسنٹیجز میں, تو ہم دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی جب آپ ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کی بھی ایلوکیشن اس طرف لے کر آ رہے ہوں گے تو ایئر کنڈیشننگ اور مینٹیننس ڈپارٹمنٹ دونوں نیل ہو جائیں گے. آئیے دیکھیے, آپ کے پاس مینٹیننس ڈپارٹمنٹ میں موجود 40,000 ہے, لیکن آپ جب 42,025 کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو بذات خود مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کے کالم میں نیگیٹو آنسر آ رہا ہے 2025. اکاؤنٹنگ میں بریکٹس کے اندر جب کوئی چیز فگر لکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو ویلیو رکھتی ہے. تو یہاں پر آپ کو اسکرین میں جو 2025 نظر آ رہا ہے یہ نیگیٹو ویلیو ہے, اور باقی کو آپ نے مشین اور فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کو اس کے اپنی پرسنٹیجز یعنی کہ 60%, 15% اور 25% میں اپورشن کر دیا. اب یہاں پر یاد رکھیے کہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کا 25% ایئر کنڈیشننگ کو جا رہا ہے. اب مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بذات خود تو تھا 40,000, جب آپ اس کو 42,025 پر ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ایئر کنڈیشننگ میں 10,506, فنیشنگ میں 63,004 اور مشیننگ میں 25,215 جا رہا ہے, اور مینٹیننس کو جب آپ نے نیٹ آف کیا تو نیگیٹو آ گیا 2025. اب جناب ایئر کنڈیشننگ میں آپ کے پاس 40,506 کی اماؤنٹ ہے جو کہ ایلوکیٹ کرنی ہے, اور اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں ایکویشن کے ساتھ تو آپ پائیں گے کہ اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم فگر. تو یہی 40,506 روپیز ایئر کنڈیشننگ کے 70%, 25% اور 5% میں اپورشن ہو جائیں گے مشیننگ, فنیشنگ اینڈ مینٹیننس کی طرف. تو آپ دیکھ رہے ہیں 40,506 کا 75% کیلکولیٹ کیجئے, ایگزیکٹلی 28,354 آ رہا ہے, اور اسی کا 25% جو ہے 10,127, اور 5% جو مینٹیننس کو جا رہا ہے وہ جناب ایگزیکٹلی وہی فگر آ رہی ہے جو کہ آپ کی نیگیٹو تھی 2025. ایسا کرنے سے جو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی نیگیٹو والی فگر تھی
اس کے اگینسٹ پوزیٹو بھی ایگزیکٹلی سیم فگر آئی تو دونوں نیٹ آف ہو گئی اور نیل ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ اس الجبرک میتھڈ کے ذریعے سے آپ کو شروع میں تو ایک محنت کرنا پڑی کہ الجبریکلی چل کے آپ نے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی اور ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کی دو ایسی فگرز معلوم کر لیں جن کو ایک ہی مرتبہ ان ریشو میں جب آپ اپورشن کریں گے تو اینڈ ریزلٹ 0 ہوگا. اب آپ دیکھیے ریپیٹڈ میں اور الجبرک میں ریزلٹ سیم نکل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. ریپیٹڈ میتھڈ میں ہم نے نکالا تھا مشین مینٹیننس کی کاسٹ کو 1,53,570 جبکہ الجبرک میتھڈ میں وہ آ رہی ہے 153,569. 1 روپے کا راؤنڈنگ آف ڈفرینس ہے. آپ اس کو بے شک 70 کر لیجئے, اجازت ہے. اور اسی طرح سے فنیشنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ دیکھ لیجئے 86,430 تھا ریپیٹڈ اپورشنمنٹ میتھڈ کے تحت, اور الجبرک میتھڈ کے تحت ہے 86,431. وہی 1 روپے کا راؤنڈنگ آف ڈفرینس ہے اور دونوں آپ کو ایگزیکٹلی سیم ریزلٹس دے رہے ہیں. تو بھائی یہ تھی آپ کی ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ کی ایکسرسائزز. اس میں ہم نے سیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم انڈائریکٹ کاسٹ کو کاسٹ سینٹرز میں ایلوکیٹ اینڈ اپورشن کرتے ہیں. مینلی بات آپ جو ذہن میں رکھیں گے وہ یہ ہوگی کہ ہمیں الٹیمیٹلی پروڈکشن کاسٹ سینٹرز میں تمام کاسٹس کو ایکومولیٹ کرنا ہوتا ہے. اور ایسا ہم کرتے کیوں ہیں؟ وہ ریزن ہے اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کیلکولیٹ کرنا. اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی ایکسرسائز کی تھی اس میں ہم نے اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو کیلکولیٹ کیا تھا ایک پری ڈیٹرمنڈ ریٹ پر بیس کرتے ہوئے. تو بھائی یہ اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ وہی پری ڈیٹرمنڈ اوور ہیڈ ریٹ ہے. نام اب میں ڈفرینٹلی لے رہا ہوں. تو ہم یہاں پر اب اسے اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ یا او اے آر کا فارمولا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سلائڈ پر کہ ہمارے پاس ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہونا چاہیے ایک پروڈکٹ کاسٹ سینٹر کی, جس کو کہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی لیول پر یا ایکٹیویٹی لیول پر اسی کاسٹ سینٹر سے متعلق. اب ہمارے پاس یہاں پر دو پروڈکشن کاسٹ سینٹرز ہیں سپوز اے اینڈ بی. تو ان دونوں پروڈکشن کاسٹ سینٹرز کا ریٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ان سے ریلیونٹ جو کیپیسٹی لیولز ہوں گے اس سے ڈیوائڈ کریں گے. تو ایسا کرنے سے جو ریٹ آئے گا وہ ہمارے پاس او اے آر اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کہلائے گا. بس جو بات یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر پروڈکشن کاسٹ سینٹر کا اپنا ایک ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی لیول ہوگا. فار ایگزامپل ہم بات کر رہے تھے پچھلے کوشچن کے اندر مشیننگ اینڈ فنیشنگ کاسٹ سینٹرز کی. اب دیکھیے جو مشیننگ کاسٹ سینٹر ہوگا وہاں پر تو زیادہ مشینز چل رہی ہیں, وہاں پر اس مشیننگ کاسٹ سینٹر کی ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو او اے آر معلوم کرنے کے لیے ہم ڈیوائڈ کریں گے مشین آرز کے ساتھ, تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بہتر او اے آر ہے. او اے آر اسٹینڈس فار اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ. ٹھیک ہے,
OAR از اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ, اور جو پہلے ہم نے پری ڈیٹرمنڈ ریٹ کے نام سے بھی جس کو پڑھا ہوا تھا, ایک ہی چیز ہے. سو OAR کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس پروڈکشن کاسٹ سینٹر کی ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کو ہم ڈیوائڈ کریں گے اسی پروڈکشن کاسٹ سینٹر کی کسی بیس پر. اب یہ میں کسی بیس کیوں کہہ رہا ہوں, یہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ باتیں کر چکا ہوں میں آپ سے, کہ جو بیس ہوتی ہے وہ مشین آرز بھی ہو سکتی ہے, ڈائریکٹ لیبر آرز بھی ہو سکتی ہے, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ بھی ہو سکتی ہے, پرائم کاسٹ بھی ہو سکتی ہے, اور نمبر آف یونٹس آؤٹ پٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس بات کو ایک مرتبہ دوبارہ سے اسکرین پر بھی دیکھ لیجیے اور نوٹ بھی ضرور کر لیجیے گا. جو پہلے میں نے 4 بیسز آپ کو گنائی, وہ چاروں بیسز ان پٹ لیول کی بیسز ہیں. مشین آرز پٹ ان کیے جاتے ہیں, ڈائریکٹ لیبر آرز بھی لگائے جاتے ہیں. ان دونوں پر آپ جو AOR کیلکولیٹ کریں گے وہ پر آر ریٹ ہوگا. ہم کہیں گے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ پر آر. اور جو ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور پرائم کاسٹ پر بیس کریں گے, یہ بھی ان پٹ ہی ہیں. آپ نے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ انکر کی یا آپ نے پرائم کاسٹ انکر کی, آؤٹ پٹ کے لیے انکر کی نا, تو یہ بھی ایک ان پٹ ہی بنتی ہے, لیکن اب یہ کاسٹ میں ہے, روپیز میں ہے. اس کی بیس پر ہم جو کیلکولیٹ کریں گے OAR وہ پرسنٹیج میں ہوگا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے پچھلے ایک لیکچر میں, چند لیکچرز پہلے کی بات ہے, آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب کاسٹ کو R کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے تو پرسنٹیج میں آنسر نہیں نکالیں گے, اور جب کاسٹ کو کاسٹ سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہم پرسنٹیج میں آنسر نکالیں گے. تو وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ, جو کہ آپ نے کاسٹ سینٹر سے متعلق معلوم کر لی, اس کو ڈیوائڈ کریں گے مشین آرز یا ڈائریکٹ لیبر آرز کے ساتھ, تو ہمارے پاس آئے گی ایک فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ پر آر. یہ اس کا اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ ہو گیا جو ہم نے ڈیٹرمن کر لیا پہلے سے. اور اسی طرح سے ہم اگر اس کو ڈائریکٹ لیبر کاسٹ پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں یا پرائم کاسٹ پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ ملٹیپلائڈ بائی 100 ہو کر پرسنٹیج میں ہمیں آنسر دیتی ہے. سو جناب, نیکسٹ آپ کو اب اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ایک آؤٹ پٹ بیس ہوتی ہے, یونٹ پروڈیوسڈ بیس. اب جتنے بھی یونٹس پروڈیوسڈ ہوں گے ڈیفینیٹلی آؤٹ پٹ ہیں. وہاں پر ہم جب OAR کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو وہ کاسٹ پر یونٹ ہوگا. سو یہ ڈفرینٹ بیسز ہیں OAR کیلکولیٹ کرنے کے لیے. کوشچن ارائزز کہ یہ کیوں ہم ڈفرینٹ بیسز رکھتے ہیں, کوئی ایک بیس کیوں نہیں رکھ لیتے. اس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں مشین ہی زیادہ استعمال ہو رہی ہے. اب قریب ترین ریزلٹ اس مشین آرز پہ بیس کر کے حاصل ہو سکتے ہیں, جبکہ جس ڈپارٹمنٹ میں لیبر زیادہ کام کر رہی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں قریب ترین ریزلٹس جو ہیں وہ لیبر آرز پہ ڈیوائڈ کر کے معلوم ہو سکتے ہیں. سپوزلی فنیشنگ ڈپارٹمنٹ میں لیبر زیادہ کام کرتی ہے, مشینیں کم انوالو ہوتی ہیں, وہ لیبر انٹینسو ڈپارٹمنٹ ہے, تو وہاں پر OAR ول بی بیسڈ آن لیبر آرز. اب سوال آتا ہے جی لیبر کاسٹ کو پھر کیوں انوالو کیا جا رہا ہے. اب لیبر کاسٹ کی انوالومنٹ یوں ہو سکتی ہے کہ آرز وہاں پہ کیلکولیٹ نہیں ہو پاتے, ہم پر پیس ریٹ دے رہے ہیں. اب یا تو ہم اسے نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ بیسس پر OAR کو کیلکولیٹ کریں گے, یا پھر ہم لیبر کاسٹ بیسس پر OAR کو کیلکولیٹ کریں گے.
سو ڈفرینٹ بیسز یوز ہوتی ہیں او اے آر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اینی ویز ایگزامینی کے طور پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایگزامینر اگر آپ سے بیس پہچاننے کو کہے تو آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کی انٹینسٹی کو دیکھنا ہے کہ ٹورڈز مشین آرز ہے یا ٹورڈز لیبر آرز ہے, یا کوئی نہ کوئی ہنٹ اس نے آپ کو ایسا دیا ہوگا جس سے کہ آپ پہچان جائیں گے کہ اچھا اس کا او اے آر کیلکولیٹ کرنے کے لیے میں ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو کس بیس سے ڈیوائڈ کروں. اس بیس کو آپ نے لے لینا, اور احتیاط کیا کرنی ہے, کاسٹ کو جب آر سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو کاسٹ پر آر, اور کاسٹ کو جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں کاسٹ کے ساتھ تو پرسنٹیج میں آپ نے آنسر لینا. سو یہ چیز تھی او اے آر کی کیلکولیشن سے متعلق. یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ او اے آر پہلے سے ایسٹیمیٹڈ اوور ہیڈ کاسٹ کو بیس کر کے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. آپ اس سال کا او اے آر اسی سال پر اپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سال کی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ تو اس سال کے اینڈ پر معلوم ہوگی ان ٹوٹل. جیسا کہ پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بیشتر ایسی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہوتی ہیں جو کہ ڈیورنگ دا ایئر آپ کو معلوم نہیں ہوتی. اب وہ چونکہ ڈیورنگ دا ایئر آپ کو معلوم نہیں ہوتی, لائک ڈیپریسیشن وغیرہ, لائک آپ نے اینول مینٹیننس کاسٹ اگر پے کرنی ہے ایک مینٹیننس سروس پرووائڈر کو, تو آپ کو وہاں پر ٹوٹل کاسٹ اینڈ آف دا ایئر پر ہی معلوم ہو سکے گی, ڈیورنگ دا ایئر نہیں معلوم ہو سکتی. تو جو ڈیورنگ دا ایئر آپ جابس پروسیس کر رہے ہیں, ان جابس پر کتنی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکر ہوگی, اس کے لیے ہمیں اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ معلوم ہونا چاہیے. اور اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ یا اپلائیڈ ریٹ یا پری ڈیٹرمنڈ ایوریج ریٹ معلوم ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیں او اے آر کی ضرورت پیش آتی ہے. اب وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اس سال میں اسی سال کے او اے آر کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس سال میں ہم او اے آر یوز کریں گے پہلے سے کیلکولیٹ شدہ. ہم پہلے سے ایک کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کریں گے اور اس کاسٹ کی بیس پر ایک او اے آر کیلکولیٹ کر لیں گے, اور اس سال کے جتنے پروجیکٹس ہوں گے ان پر اس او اے آر پر بیس کرتی ہوئی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اپلائی ہوگی. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہر مہینے او اے آر کیلکولیٹ کر لیا کریں تو بہتر ریزلٹس ملیں گے. غلط نہیں کہتے, ٹھیک کہتے ہیں, لیکن ایسا کرنا کتنا کاسٹلی ہوگا کہ ہر مہینے ہم او اے آر کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں. تو جب بہت کم امیٹیریل قسم کا ڈفرینس ہمیں پریکٹس میں نظر آ رہا ہو تو ہم او اے آر کو ایک ہی مرتبہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم اپلائی کر لیتے ہیں اس سال کے تمام پروجیکٹس پر. تو یہاں پر ہم او اے آر کی بیس پر جو اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ معلوم کر رہے ہیں اس کو ایٹ دا اینڈ ہم کمپیئر کریں گے ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے, یہ چیز بھی آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے کہ انڈر یا اوور اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آپ کے پاس آ جائے گی. یہ جو انڈر یا اوور اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے اس کو پھر آپ نے کلوز کرنا ہوتا ہے. یہ بھی پہلے آپ نے پڑھا ہوا. جب ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ بنانا سیکھی تھی تو اس میں یاد ہے کہ ہم نے اوور اپلائیڈ یا انڈر اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کو کلوز کرنا بھی سیکھا تھا. وہی انٹائر پروڈکشن کے اندر
کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر اور انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر کلوز کیا تھا. بہرحال میں آج یہ ساری چیزیں آپ کو ریوائز کرواؤں گا, لیکن اس سے پہلے ہم اس اوور یا انڈر ایپلیکیشن کی وجہ سے جو ویریئنس آ رہا ہے اس کو اینالائز کرنا سیکھ لیں. آپ سلائڈ پر اب دیکھیں گے کہ یہ ویریئنس دو وجوہات کی بنا پر ارائز ہوتا ہے. ایک تو اٹ از دا ڈفرنس بٹوین کیپیسٹی لیول اوور وچ OAR واز کیلکولیٹڈ اینڈ کیپیسٹی لیول اٹینڈ, اور دوسرا it could be a difference between factory overhead cost budgeted یا estimated OAR کی کیلکولیشن کے لیے and factory overhead cost actually incurred. تو یہ دونوں وجوہات اس ڈفرنس کو, اس ویریئنس کو جنم دیتی ہیں. یا کیپیسٹی لیول جس پر بیس کر کے ہم نے OAR کیلکولیٹ کیا تھا اس میں فرق آ گیا ایکچوئل کے ساتھ جب کمپیئر کیا, یا پھر وہ جو کاسٹ ٹوٹل ایسٹیمیٹ کی تھی ہم نے وہ ہماری ایکچوئل کاسٹ سے ڈفرینٹ ہے. بہرحال فرق تو آ گیا, اب ہم نے اس فرق کو اینالائز کرنا. اس فرق کو ہم دو فارمولا کے مطابق اینالائز کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ دو طرح سے ان کو اینالائز کیا جا رہا ہے. ایک بجٹ ویریئنس اور دوسرا والیوم ویریئنس. آپ ساتھ ساتھ سلائڈ پر بھی دیکھتے جائیں گے کہ بجٹ ویریئنس اور والیوم ویریئنس کے فارمولا کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے پڑھی تھی اس کی بنا پر وہ تھی کہ کیپیسٹی کر کے ڈفرینٹ ہے, اور بجٹ ویریئنس ارائز ہوتا ہے دوسرے والی ریزن کی وجہ سے, اور وہ کیا تھا کہ جس کاسٹ پر بیس کر کے ہم نے OAR کیلکولیٹ کیا تھا وہ ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سے ڈفرینٹ ہے. اب آپ ان کے فارمولا پر بھی تشریف لے آئیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ والیوم ویریئنس کا فارمولا ہے اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ لیس ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اس کو بجٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے جب ہم ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو لیس کریں گے تو ہمارے پاس اگر یہ پلس میں آنسر آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فیوریبل ویریئنس ہے, اور اگر مائنس میں آنسر آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ انفیوریبل ویریئنس ہے. نیکسٹ سلائڈ آپ دیکھیے بجٹ ویریئنس کی. اس میں ہم ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو لیس کرتے ہیں, اور اگر پلس میں آنسر آئے تو یہ فیوریبل ہے, اور اگر مائنس میں آنسر آئے تو انفیوریبل ہے. ان دونوں فارمولا کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ نوٹ بک میں اسے نوٹ کر لیجیے, اور یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا کیونکہ اسی پر بیس کر کے ابھی ہم نے ایک کوشچن بھی سالو کرنا. تو ہم نے والیوم ویریئنس جسے کیپیسٹی ویریئنس بھی کہتے ہیں اور بجٹ ویریئنس, ان دونوں ویریئنسز کو جب ٹوٹل کرنا ہے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ ایگزیکٹلی وہی انڈر اپلائیڈ یا اوور اپلائیڈ ہوگا. آپ کو یاد ہے انڈر اپلائیڈ یا اوور اپلائیڈ ہم نے اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے کیلکولیٹ کیا تھا. تو وہ اپلائیڈ اور ایکچوئل کا جو ڈفرنس ہے وہ انڈر یا اوور اپلائیڈ اینالائز ہوتا ہے والیوم ویریئنس اینڈ بجٹ ویریئنس سے.
آئیے کوشچن کی طرف، ہم اس کا اب ایک چھوٹا سا کوشچن سالو کرتے ہیں. اب جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے فکسڈ اور ویریبل دونوں. 80,000 فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ایسٹیمیٹ کی ہوئی ہے اور ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 100,000 روپیز ہم نے ایسٹیمیٹ کی ہوئی ہے. اور جو ایکٹیویٹی لیول ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے وہ ہے 20,000 ڈائریکٹ لیبر آرز کا، کہ ہمارے 20,000 ڈائریکٹ لیبر آرز اگر لیبرز کام کریں گے تو فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہوگی 80,000 اور ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہوگی 100,000 روپیز. اس پر بیس کر کے ہمارے پاس جو ریٹس آ رہے ہیں وہ 4 روپی پر ڈائریکٹ لیبر آر ریٹ آ رہا ہے فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا، اور 5 روپیز پر ڈائریکٹ لیبر آر ریٹ آ رہا ہے ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا. اور ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا جو ریٹ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ ہے 9 روپیز پر ڈائریکٹ لیبر آر. تو جناب ایکچوئل کاسٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ تو سیم وہی 80,000 ہے، لیکن ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہمارے پاس 120,000 ہو گئی، اور جو ایکٹیویٹی لیول ہم نے اٹین کیا ہے وہ 25,000 ڈائریکٹ لیبر آرز ہو گئے. تو جی اس کے ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ آپ سلائڈ دیکھیے گا اور نیکسٹ سلائڈ آپ کو اس کا سولوشن بتائے گی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں والیوم ویریئنس کے لیے فارمولا وہی اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے مائنس کریں گے ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ، اور یہ آپ کو یاد ہو چکا ہونا چاہیے فارمولا کہ اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ لیس ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ از والیوم ویریئنس. تو اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آپ نے جتنا کیپیسٹی لیول اٹین کیا ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے او اے آر کے ساتھ تو آپ حاصل کر لیں گے. آپ نے کیپیسٹی لیول اٹین کیا 25,000 ڈائریکٹ لیبر آرس کا، اور آپ کے پاس او اے آر ہے ٹوٹل 9 روپیز. اب دیکھیے سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے آپ کے پاس 2,25,000 روپے. اب اس میں سے ہم نے لیس کرنا ہے ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو. ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ 25,000 ڈائریکٹ لیبر اور پر ہماری کاسٹ کیا ہوگی. تو اس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو تو آپ اتنا ہی رہنے دیں گے. رہ گی بات ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی، تو اس کو آپ پری ڈیٹرمنڈ ریٹ فار ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سے معلوم کریں گے. لائک آپ کو اب سلائڈ پر نظر آ رہا ہے کہ 80,000 تو ہماری فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے، اور پلس اس کے اندر آپ کر رہے ہیں 25,000 انٹو 5 آپ کو یاد ہے کوشچن کے اندر، میں دوبارہ کوشچن کی سلائڈ آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ ہمارا ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ تھا پر آر، تو وہ 5 روپیز فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ پر آر کو آپ 25,000 کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے تو ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ جائے گی، اور اس کو جب آپ نے 80,000 میں پلس کیا تو آپ کے پاس 2,05,000 کا ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ گئی. اور اب آپ جب اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو لیس کریں گے تو جناب یہ آپ کا ویریئنس کہلائے گا والیوم ویریئنس. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ ہمارے پاس والیوم ویریئنس کی فگر فیوریبل آ رہی ہے وچ از 20,000. اب نیکسٹ دیکھیے سلائیڈ میں ہی بجٹ ویریئنس کا جو فارمولا ہم نے پڑھا تھا وہ تھا
ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ لیس ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. تو یہ ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے جب ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو آپ لیس کر رہے ہیں تو پلس میں جو آنسر آئے گا فیوریبل, مائنس میں جو آنسر آئے گا انفیوریبل. بھائی ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ تو آپ پہلے سے ہی کیلکولیٹ کر چکے, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فکسڈ کاسٹ کو اسی طرح سے رکھیں گے جو کہ فکسڈ کاسٹ ہے, پلس ویریبل کاسٹ کو معلوم کرنے کے لیے جتنی کیپیسٹی اٹین کی ہوگی, جتنے ایکٹیویٹی لیول تک آپ نے کام کیا ہوگا ان ایکچوئل, اس پہ آپ ملٹیپلائی کریں گے ویریبل کا ریٹ. تو جی ویریبل کا ریٹ سوال میں دیا ہوا ہے 5 روپے اور 25,000 از یور کیپیسٹی اٹینڈ. اس کو پلس کر کے دیکھیے سلائڈ پر آپ کو 2,05,000 کی ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ مل رہی ہے, اور مائنس اب آپ نے کرنا ہے اس میں سے ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو جو کہ گیون ہے کوشچن میں, وچ از 200,000 روپیز. تو جناب آپ کے پاس یہ بھی فیوریبل ویریئنس آ گیا 5,000 کا. یہ والا فیوریبل ویریئنس جو بجٹڈ ویریئنس ہے, اور والیوم ویریئنس کا بھی فیوریبل, دونوں فیوریبل پلس ہوں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 25,000. آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہی 25,000 آپ کا اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اور ایکچوئل اوور ہیڈ کاسٹ کا ویریئنس تھا. دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2,25,000 آپ کی اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ تھی اور ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آپ کی 200,000, اور وہ آ گیا جی 25,000 کا ٹوٹل ویریئنس. تو یوں ہم نے ٹوٹل ویریئنس کو دو حصوں میں انالائز کیا, ایک والیوم یا کیپیسٹی ویریئنس اور دوسرا بجٹ ویریئنس. اس میں بھی ایک اور انٹرسٹنگ بات میں نے آپ کو بتانی ہے. والیوم ویریئنس میں آپ نے اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ میں سے ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو لیس کیا تھا. تھوڑا سا سوچیں ذرا, جب آپ اپلائی کر رہے ہیں 9 روپیز کے ریٹ کو 25,000 کے ساتھ, تو اس 9 روپیز میں فکسڈ اور ویریبل دونوں ایلیمنٹس شامل ہیں. کوشچن کی سلائڈ دوبارہ دیکھ لیجئے, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 روپیز فکسڈ کا ریٹ ہے اور 5 روپیز ویریبل کا ریٹ ہے, یوں بنتا ہے 9 روپیز کا. یہ جو آپ کے پاس فکسڈ کا 4 روپیز اور 5 کا ویریبل کا ریٹ کوشچن میں دیا ہوا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اب میری اگلی بات کو سمجھنے کے لیے. والیوم ویریئنس میں آپ نے اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے لیس کی تھی ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں بھی دو ایلیمنٹس فکسڈ اور ویریبل, ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں بھی دو ایلیمنٹس فکسڈ اور ویریبل. اب دیکھیے ذرا, وہ جو اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے 25,000 کو آپ 9 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں. ایک 25,000 انٹو 4 اور ایک 25,000 انٹو 5, ٹوٹل مل کر وہی 25,000 انٹو 9 والی رقم ہی آئے گی نا. چھوٹی سی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے, اس لیے کنفیوز نہیں ہونا اور ذہن کو کر کے فریش ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اور دوبارہ سے دیکھو, ایسا کرنا ضروری ہے فریش اپ ہو جانے کے لیے. اب دوبارہ دیکھو, 25,000 آپ کے پاس کیپیسٹی اٹینڈ کو ایک ہی مرتبہ 9 سے ملٹیپلائی کرو یا 4 سے اور 5 سے الگ الگ ملٹیپلائی کرو, آنسر تو سیم آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, اب تسلی سے اگلی بات سن لو. جو آپ کے پاس ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے اس میں فکسڈ ایف ایچ کاسٹ تو سائڈ پر کر دو,
اور ویریبل ایف ایچ کاسٹ کیا ہے؟ وہی 25,000 انٹو 5. تو جناب اب آپ نے دیکھا اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہو یا ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہو، اس میں ویریبل کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہے. وہ فرق کس کی وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی وجہ سے. کیونکہ اپلائیڈ میں فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہم نے ریٹ پر بیس کر کے کیلکولیٹ کی تھی، اور ایسٹیمیٹڈ میں ہم نے فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ایز اٹ از رہنے دی تھی. تو جو والیوم ویریئنس ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ جنم لیتا ہے بیکاز آف دا چینج ان کیپیسٹی لیولز. تو ایکچوئل میں تو 80,000 ہی ہماری فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ایسٹیمیٹ کے طور پر آ جائے گی، اور جو اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں ہم نے چینج ان کیپیسٹی پر ریٹ لگایا 4 کا، تو ہمارے پاس ایک چینجڈ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آئے گی. سو آپ دیکھ لیجئے اس وقت سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 25,000 انٹو 4 100,000، اینڈ وہی فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو ایسٹیمیٹ کے اندر موجود ہے 80,000، ایگزیکٹلی سیم 20,000 کا ہمارے پاس والیوم ویریئنس آ رہا ہے. اب جی اسی چیز کو آپ بجٹ ویریئنس میں دیکھیے کہ بجٹ ویریئنس کو ہم جو کیلکولیٹ کر رہے تھے پہلے ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اور ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ان ٹوٹل کو کمپیئر کر کے، وہی ہم معلوم کر سکتے ہیں ویریبلز کے اوپر بیس کر کے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں 2 ہی ایلیمنٹس ہیں، ایک فکسڈ اور دوسرا ویریبل. اب یہاں پہ ایسٹیمیٹڈ میں سے ایکچوئل جب ہم لیس کر رہے ہیں تو ایسٹیمیٹڈ اور ایکچوئل دونوں کے اندر فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سیم ہے، لہذا یہاں پر فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو سائڈ پر کر دیں اور ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے ویریئنس کو لے لیں. تو ایکچوئل ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے 1,20,000 روپے ہے، اور ایسٹیمیٹڈ جو ہم نے کیا کیپیسٹی پر بیس کر کے 25 انٹو 5 1,25,000، ریزلٹ وہی 5,000 سیم. تو جناب آپ نے بجٹ ویریئنس اور والیوم ویریئنس کے بارے میں پریکٹس کر کے بھی دیکھ لیا کہ کتنا آسان ہے، اور اس کے ایگزامینیشن کوشچن بھی بڑے آسان آپ کو لگیں گے اگر ایک تو فارمولا آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو، اور دوسرا اس سے متعلق جو انفارمیشن ہے اس کو آپ ٹھیک طریقے سے جج کر لیں. نیکسٹ انشاءاللہ تعالی لیکچر میں آپ کو مزید فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سے متعلق ہی کچھ باتیں بتاؤں گا، جس میں اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز بھی آ جائیں گے جو کہ آپ نے آلریڈی پہلے پڑھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹری اوور ہیڈ سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں لائک بلینکٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، اور ہم جو ریٹس او اے آر کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیپیسٹیز جو اٹین کرتے ہیں جس پر بیس کر کے ہوتی ہیں، وہ کیپیسٹیز کس طرح کی ہوتی ہیں، یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایف او ایچ کاسٹ سے متعلق ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھنی ہے. لیں جی اب جاتے جاتے آپ پر دوبارہ ایک ذمہ داری، وہی پریکٹس کے. پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. آپ پریکٹس کیجئے، آپ کے پاس پریکٹس مٹیریل موجود ہے، اور اگر پرابلم آتی ہے تو ڈسکشن بورڈ موجود. آپ کے لیے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کی بھی توفیق دے دے. ٹھیک ہے، اوکے، نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.